بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لفظ مسیح کے معنی ہیں نجات دینے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی یا مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے ایک علیحدہ شریعت اور کتاب عطا فرمائی تھی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے اور نئی شریعت لے کر آئے تھے، اسی لیے قرآن کریم میں انہیں اولو العزم پیغمبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے جب تورات میں اپنی مرضی کی تعلیمات اور آیات کو شامل کیا اور اللہ پاک کی شریعت کو پیسوں کے بدلے بیچنا شروع کیا، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو چیلنج کیا تو آپ پر انجیل مقدس اتاری گئی، جو کہ دنیا میں موجود تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کا نیا نظام اور قانون تھا۔ مگر اپنی مذہبی حکمرانی اور رتبے کو جاتا دیکھ کر یہودی قوم نے اس وقت یروشلم پر قابض بت پرست رومی حکومت کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسایا کہ یہ شخص جھوٹا اور دجال ہے، اسے سولی پر لٹکا دو۔ مگر اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تقریباً 72 کے قریب لوگ تھے، جس میں سے 12 حواریوں نے بعد میں عیسائیت کی تبلیغ کی، اور ایک ایک کر کے رومن حکمران جب عیسائیت قبول کرنے لگے تو اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی، کیونکہ اس وقت بادشاہوں کا دین ہی رعایا کا دین ہوا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا مذہب اختیار کرنے کی کوئی آزادی حاصل نہیں تھی۔ 2000 سال پرانی ان تعلیمات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا ہے، اور اس کا اصل نسخہ آج کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور آپسی اختلافات کی وجہ سے عیسائیت میں چھوٹے بڑے تقریباً 150 فرقے بن چکے ہیں، جن میں سے 3 سب سے بڑے اور اہم ہیں۔ ناظرین کرام، عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک کہلاتا ہے، جس کے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک نئے فرقے نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا آرتھوڈاکس۔ ان دونوں بڑے فرقوں کے اختلافات کی وجہ سے تیسرا سب سے بڑا فرقہ وجود میں آیا جس کا نام رکھا گیا پروٹسٹنٹ، یعنی احتجاج کرنے والے۔ عیسائیت کے ان تینوں فرقوں کے عقائد ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں، ان کا بنیادی فرق کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل Islam@GS کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، رومن کیتھولک عیسائیوں کا سب سے پرانا اور بڑا فرقہ ہے، جس کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک سینٹ پیٹر نے رکھی تھی۔ یہ عیسائیت کے پہلے پوپ کہلاتے ہیں، جو کہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انجیل مقدس کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 25 سال عیسائیت کی تبلیغ کی، مگر رومن بادشاہ نیرو کے دور میں مذہبی بدامنی کا الزام لگا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسپین، فرانس، اٹلی اور ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں کے اندر اس فرقے کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس وقت عیسائیت کا مطلب اللہ کا دین ہی تھا، مگر بعد میں طرح طرح کے عقیدے انجیل مقدس میں خود سے شامل کر کے اس دین کے بنیادی عقائد کو بدل کر اسے شرک میں تبدیل کر دیا گیا۔ 4 صدی میں کیتھولک چرچ کو بادشاہ کانسٹنٹین نے عیسائیت کو قبول کر کے بہت پھیلایا، اور اس کے بعد روم کا سرکاری مذہب بھی یہی بن گیا، اور آج اس کا مرکز اٹلی کا شہر ویٹیکن سٹی ہے، جہاں پوپ پوری دنیا کے کیتھولک چرچ کے ماننے والوں کو احکامات دیتا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کے لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور اس کے خلاف جانے پر کئی لوگوں کو رومن کیتھولک چرچ نے موت کی سزا سنا دی، صرف اس لیے کہ وہ ان تعلیمات کو نہیں مانتے تھے جو کہ عیسائیت کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر سوچتے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ ناظرین کرام، یہی حال کیتھولک چرچ کے پوپ کا ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور بننے لگا، جس کی مرضی کے بغیر بادشاہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پاتا، اور پوپ اپنی مرضی سے انجیل مقدس کی تعلیمات میں بدلاؤ بھی کر سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے بادشاہوں کی طرح دربار بنا رکھے تھے، جہاں پر ہر طرح کے خوشامدی اور سازشی دماغ کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اور انہی پوپ کے فتووں کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں چھیڑ کر دونوں طرف لاکھوں انسانوں کا خون بہایا، کیونکہ لوگ اس وقت مانتے تھے کہ پوپ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا اور وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عیسائیوں کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈاکس کی بنیاد ڈلی، جو کہ کیتھولک پوپ کو نہ ہی مانتے ہیں اور نہ ہی اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔
بلکہ انجیل مقدس کو خود پڑھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ تر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سمیت روس، یونان، جارجیا، سربیا اور یوکرین جیسے ممالک میں موجود ہے۔ پوپ کی طرح آرتھوڈاکس فرقے کا سربراہ فیڈرکس کہلاتا ہے، جس کا فرق ان کے لباس سے بھی بالکل واضح ہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں پر موجود آرتھوڈاکس فرقہ کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور انسان دونوں ہی تصور کرتے ہیں، جنہیں یہ یشوع کے نام سے پکارتے ہیں۔ رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کر جبکہ آرتھوڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں میں ڈوب گئے اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹس بانٹنے لگے، نئے نئے فتوے دے کر اپنے لوگوں کو جنگوں میں جھونک دیتے۔ اسی تمام صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی اور 16ویں صدی میں عیسائیوں کے تیسرے بڑے فرقے پروٹسٹنٹ نے جنم لیا، جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نام کے ایک جرمن پریسٹ نے رکھی۔ اس شخص نے دین کے ٹھیکیداروں سے عملی طور پر سوال و جواب شروع کیے، ان سے اختلاف کیا تو اسے باغی اور گمراہ قرار دے کر قتل کروا دیا گیا۔ اس کی کتابوں کو جلا دیا گیا، مگر اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بہت تیزی سے پھیلا اور آج امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی کا تعلق اسی فرقے سے ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان تاریخ میں کئی جنگیں بھی لڑی گئیں، جن میں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آبادی کے لحاظ سے آج یہ عیسائیت کا دوسرا بڑا فرقہ ہے اور یہ دونوں بڑے فرقے یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ آج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائیت میں چھوٹے بڑے کئی فرقے ہیں جو کہ تعداد میں بہت کم ہیں۔ ناظرین، جس طرح تورات میں رد و بدل کرنے کے بعد دین کو بدلا گیا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ بالکل اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب انجیل مقدس میں رد و بدل کی گئی تو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرما کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اپنی شریعت اور قانون کو بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہی ہے، انسانوں کو شرک سے بچانا اور اللہ رب العزت کا صحیح تعارف کروانا۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل واضح ہے۔ یہاں پر میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ مگر افسوس کہ آج کے مسلمان تقسیم در تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ میں صرف مسلمان ہوں تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا شیعہ ہوں تو ہم کہتے کہ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور مکمل تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔